خورشید شاہ جیسے زیرک سیاستدان جب اپنی سیاست کے عروج پہ تھے تو تب ایک بچہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا جس کو لا کے ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا تھا۔ آپ کے ملک میں قمر زمان کائرہ جیسے سیاستدان اس وقت اپنی سیاسی عروج پہ پہنچ چکے تھے کیریئر کے، کہ جب ایک بچہ شاید فیڈر پیا کرتا تھا، اب وہ ہاتھ باندھ کے اس بچے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستانی سیاسی نظام پر ایک تھپڑ ہے یا نہیں ہے، اس کا سوال میں اس قوم سے پوچھتا ہوں۔ کس بیس پہ؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ زرداری صاحب کے گھر میں پیدا ہوا؟ کس بیس پہ میرا ایم ایس ایف کا، پی ایس ایف کا، اے ٹی آئی کا، جمعیت کا، آئی ایس ایف کا نوجوان 15 سال ایک سٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے پروان کے لیے اپنا رول پلے کرتا ہے، اور 15 سال کی محنت کے بعد ایک نواب وڈیرا جاگیردار اٹھا کے اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے؟ فار واٹ ریزن؟ اس کے 15 سال کی محنت کدھر گئی؟ یہ سوال ہمارے صحافی دوست، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں میرے سامنے۔ صحافی شوڈ ریمین نیوٹرل، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، لیکن سر یہ سوال آپ نے بھی کرنا ہے، میں نے بھی کرنا ہے، وکیل نے بھی کرنا ہے، یہ سوال پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے کرنا ہے کہ ہم کب اس غلامانہ سوچ سے نکلیں گے، ہم کب اس ملک کو آزاد اور خود مختار ریاست بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، کب تک میرے ملک کے فیصلے کہیں اور سے ڈکٹیشنز آئیں گی، کب تک ہم لوگ اپنے اڈے فراہم کریں گے، آخر کب جس بیٹی کا نام بیچ کے آپ کو حکومت ملی مسٹر ہینڈسم پرائم منسٹر، اس بیٹی کو واپس لانے کا اقدام کب کیا جائے گا؟ آخر کب دو نہیں ایک پاکستان بیکن ہاؤس اور روٹس اور سٹی سکول اور گرامر سکول کے بچوں کے لیے الگ نصاب تعلیم اور گورنمنٹ کے بچوں کے لیے، کالج سکولز کے بچوں کے لیے الگ تعلیمی نصاب، یہ کب ختم ہوگا؟ میں جب بھی کشمیر کے لیے کوئی ڈیلیگیشن جاتا ہے تو ان people who are at the helm of affairs, may it be a bureaucrat or a senator or an MNA or MPA, ان کے بھانجے بھتیجے جاتے ہیں ریپرزینٹ کرنے۔ اس ڈیلیگیشن میں ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، تم کدھر گئے ہو؟ میں تو جناب امریکہ گیا تھا، ورجینیا اسٹیٹ میں بڑی خوبصورت جگہ۔ میں سرکاری دورے پہ اپنے پاپا کے ساتھ برطانیہ گیا تھا، اور میں کہیں نہیں گیا۔ اچھا، میرے چچا جان جو سینیٹر ہیں وہ جا رہے ہیں جنیوا میں اقوام متحدہ کی کانفرنس میں فار دا سیک آف کشمیر، میں تمہارا نام بھی دلواتا ہوں۔ رات وہ بارز میں گزارتا ہے، شراب و کباب کی محافل میں گزارتا ہے، صبح جا کے وہ کشمیر کو کیا ڈیفینڈ کرے گا؟ ہوم ورک اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور انڈیا آپ کے آزاد کشمیر کو بھی کلیم کر کے بیٹھا ہوا ہے اپنے کاغذات میں۔ اس طریقے سے کشمیر کا سودا کیا گیا ہے۔ میں قوم سے آج وعدہ کرتا ہوں کہ بلاول صاحب کے بزرگوں کا کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ یہ قوم پاکستان نظریاتی پارٹی کی صورت میں ادا کرے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے کیے ہوئے گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ، اور ان کے ساتھ ہی یحییٰ صاحب کا بھی وہ گناہ بنتا ہے برابر کا، اس گناہوں کے کفارے میں ہمیں اگر اپنے مشرقی پاکستان کے بھائیوں سے معافی بھی مانگنی پڑی، ہم معافی مانگنے کو تیار ہوں گے۔ قائد اعظم کو ان کے مزار پہ جا کے تحفتاً مکمل پاکستان، مشرقی اور مغربی پاکستان، آج نہیں تو آج سے کچھ سال بعد ہم واپس لا کے دیں گے انشاءاللہ۔ الیکشن، مجھے اس بات پہ ماضی دیکھیں ہمارا، I was 16 years old جب میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز کیا۔ گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ کو سالو ہم نے کرایا، اور اسی کے سلسلے میں گارڈن کالج راولپنڈی کے بھی بچوں کا ایشو سارٹ آؤٹ ہوا۔ کامسیٹس کے بچوں کے ڈگریز کا 3500 بچوں کا ایشو تھا، پرائیویٹائزیشن کا مرے کالج کا ایشو تھا، یہ ہم نے سارٹ آؤٹ کرایا۔ فیڈرل بورڈ کی کرپشن کا ایشو بن گیا، اور بچے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بیچاروں کا مستقبل تباہ ہو گیا تھا، وہ ہم نے سارٹ آؤٹ کرایا۔ کووڈ کے دنوں میں پاکستان کے لاکھوں نوجوانوں سے یونیورسٹی میں ہاسٹل کی فیس بھی لی جا رہی تھی، ٹرانسپورٹیشن کی فیس بھی لی جا رہی تھی۔ ہم نے 40 شہروں میں بیک وقت احتجاج کروایا، گلگت سے لے کے کراچی تک، اور 40 ہزار فیس ایوریج کی پر اسٹوڈنٹ کی ہم لوگوں نے معاف کروائی۔ اس کے بعد ریلیجیس ایسپیکٹ سے چاہے فرانسیسی معاملہ ہو یا ہالینڈ کا معاملہ ہو، دونوں معاملات میں OIC کا اجلاس
جب بلوایا گیا تھا تو اس پہ سب سے پہلی جو کال دی گئی تھی وہ ہمارے نوجوانوں نے دی تھی. اس کے بعد آپ آ جائیں جب بلوچستان میں لوگوں کی ٹانگیں کانپا کرتی تھی پاکستان کا نام لیتے ہوئے, آئی واز دا ون جس نے وہاں کے پشتون اور بلوچ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے 10 سال کے بعد 14 اگست پہ پاکستانی پرچم لے رہا تھا. سر ڈیرا جب برامداغ بگٹی قتل کرتا تھا اور گلے کاٹتا تھا وہاں پر محب وطن پاکستانیوں کے, کوئی پنجابی یا پٹھان وہاں پر آتا تھا اور مغرب کے بعد چڑیا پر نہیں مارتی تھی, جہاں 3000 لوگ ووٹ لے کے ایم پی اے بنا کرتے تھے, وہاں 7000 لوگوں کا رات کے 11 بجے پاکستان کے ترانے کے ساتھ جلسہ کروانے والا بندہ آپ کے سامنے یہ نوجوان بیٹھا ہے. آج سے 5 سال پہلے when I was 22 years old. I'm having rods in both of my legs and in my left hand as well. اس کے باوجود 4 گھنٹے مجھے ٹارچر کیا جاتا ہے لگاتار. ایک ہوتا ہے باری باری کہ آپ آج ٹارچر کریں پھر جیل میں ڈالیں, جسٹ فار اے سنگل ویڈیو میسج کہ پیپل ہو آر سٹنگ ایٹ دھرنا ان کو بول دو کہ یہ دہشت گرد ہے. میں نے کہا میرا اختلاف ہو سکتا ہے پالیسی سے, لیکن میں انہیں دہشت گرد نہیں کہہ سکتا. اور تھانے میں بیٹھ کے آپ کے زور پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرا ورکر کسی کو سر اٹھا کے بات کرنے کے قابل نہیں ہوگا. سر یہ ہمارا ماضی ہے. دہشت گردی کا کیس میں نے فیس کیا, انتہا پسندی کا کیس میں نے فیس کیا, اشتعال انگیزی کا کیس میں نے فیس کیا. سر میرے گھر میں بھی پاکستان کا پرچم میرے سینے پہ لگا ہوتا ہے. مجھ سے اس پاکستان کا آئی ڈی کارڈ بلاک کروایا گیا, میرے پاکستان کا پاسپورٹ سیل کر دیا گیا, ای سی ایل میں میرا نام 7 مہینے کے لیے ڈل